الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ احزاب کی آیت نمبر 63 کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو یہ بتایا کہ اے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں، تمہارے لیے جو ہے میرے محبوب کی پیروی جو ہے وہ بہتر ہے، میرے محبوب کی پیروی بہتر ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یعنی اور رسول جو کچھ تمہیں عطا فرمائے وہ لے لو، یعنی جو رسول اللہ دے اس کو لے لو، اور جس سے منع فرمائے اس سے باز رہو، اس سے رک جاؤ، اس چیز سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بتایا کہ اے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے محبوب کی سیرت جو ہے، میرے محبوب کی مبارک زندگی جو ہے وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور یہی تک صرف نہیں بلکہ اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ میرا محبوب جو تم کو عطا فرمائے، میرا محبوب جو تم کو عطا فرمائے اس کو لے لو، یعنی رسول اللہ جس کو حلال قرار دے دے اس کو حلال سمجھو، اور رسول اللہ جس کو حرام قرار دے دے اس کو حرام جانو۔ اور اگر اس چیز سے تم باز نہیں آتے، یعنی رسول اللہ کے فرمان پر عمل نہیں کرتے اور اپنی طبیعت سے جو ہے اسلام کے اندر حلال و حرام مقرر کرنے کی کوشش کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یعنی اگر انسان اپنی طبیعت سے عمل کرے گا، رسول اللہ اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو چھوڑ کر عمل کرے گا، تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جو ہے سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ حقیقی طور پر کامیاب زندگی جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے میں، یعنی زندگی تبھی کامیاب ہوگی آپ کی جب آپ رسول اللہ کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلیں گے، رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں گے، تب تو آپ کی زندگی جو ہے وہ کامیاب ہوگی۔
چاہے وہ جینا ہو یا چاہے مرنا ہو یا چاہے سونا ہو یا چاہے جاگنا ہو، ہر معاملے میں جو ہے آپ کو شریعت کی جو تعلیمات ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرنے والے بن گئے تو آپ کی زندگی کا ایک ایک پل جو ہے وہ عبادت میں شمار ہوگا، وہ عبادت میں شمار ہوگا۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز سے روکا ہے اگر تم رک جاتے ہو، اور اللہ اور اس کے رسول نے جو کرنے کا حکم دیا ہے اگر آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو یہ عمل کرنا جو ہے عبادت کہلائے گا، اور آپ کی زندگی کا ہر پل جو ہے عبادت بن جائے گا۔ آپ کے نامہ اعمال میں عبادت کا ثواب جو ہے وہ لکھا جاتا رہے گا۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، افسوس آج کل جو ہے مغربی تہذیب مسلمانوں میں بہت تیزی سے جو ہے پھیلتی جا رہی ہے۔ مغربی تہذیب مسلمانوں کے اندر جو ہے بہت تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے۔ اخلاق و کردار میں تو مسلمان مغربی تہذیب کی نقل کرتے ہی کرتے ہیں، یعنی مغربی تہذیب کا جو اخلاق ہے، کردار ہے، اس پر مسلمان عمل تو کرتے ہیں، ان کی نقل تو کرتے ہیں مغربی تہذیب والوں کی، مگر اب صرف یہی تک محدود نہیں رہ گیا، اب صرف نقل تک ہی محدود نہیں رہ گیا، اخلاق و کردار تک ہی یہ سیما جو ہے محدود نہیں رہ گئی، بلکہ اب تو مسلمان جو ہے باقاعدہ اس تہذیب کو یعنی مغربی تہذیب کو اپنانے بھی لگے ہیں۔ مغربی تہذیب کو مسلمان اب اپنانے بھی لگے ہیں۔ حد تو یہاں تک ہے کہ لوگ مغربی تہذیب سے مشابہت کو فیشن کا نام دیتے ہیں۔ حد یہاں تک آ گئی کہ مغربی تہذیب کے جو طریقے ہیں اس کو مسلمان اپنا کر جو ہے فیشن کا نام دے رہا ہے۔ مغربی تہذیب کی ایک مثال جو ہے انگریزی طرز پر بال رکھنا، انگریزی طرز پر جو ہے بال رکھنا، جو آج کل صرف جوان ہی نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس کی گرفت میں جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس کی گرفت میں جا رہے ہیں کہ بڑے تو بڑے مغربی تہذیب یعنی مغرب والوں کی طرز پر بال رکھتے تھے، بنواتے تھے، مگر اب یہ اتنی زیادہ ہم اور آپ کے بیچ جو ہے مغربی تہذیب داخل ہو گئی کہ اب ہمارے بچے بھی مغربی تہذیب کی گرفت میں جانے لگے، مغربی تہذیب کی گرفت میں جانے لگے، جبکہ مسلمانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ مسلمانوں کے لیے نبی کی زندگی جو ہے اسوہ حسنہ ہے، یعنی بہترین نمونہ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا یہی حکم بھی ہے کہ رسول اللہ کی سیرت پر عمل کیا جائے، رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، دنیا کے اندر میرے نبی کے علاوہ جو ہے مغربی تہذیب کی کتنی بھی بڑی کوئی شخصیت ہو مگر ناقابل عمل یعنی عمل کرنے کے لائق اس کا کردار نہیں ہے، نہ اس کی تقلید کرنے کے لائق اس کا کارنامہ ہے۔ اگر واحد کوئی ذات ایسی ہے، کوئی شخصیت ایسی ہے روئے زمین پر کہ جس کی سیرت کو اپنا کر جس کی تعلیمات پر عمل کر کے انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے، وہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے، وہ ہمارے نبی کی سیرت مبارکہ ہے۔
اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، بال اس طریقے سے مسلمانوں نے مغربی تہذیب والوں کا طریقہ اپنے اندر داخل کیا کہ اب بال جو ہے مسلمان مغربی تہذیب والے جس طریقے سے کٹواتے تھے یا رکھتے تھے، اب مسلمانوں نے بھی اس کو اپنا لیا ہے۔ مگر دیکھو سنت کے مطابق بال کس طریقے سے رکھنا چاہیے۔ بال رکھنے کے سلسلے میں سنت نبوی یہ ہے کہ پورے سر پر بال جو ہے رکھے جائیں، پورے سر پر بال رکھے جائیں، یعنی جیسے آج کل لوگ کس طریقے سے کٹواتے ہیں کہ صرف اوپر کا حصہ رہتا ہے اور یہاں کے تمام حصوں کو غائب کر دیتے ہیں۔ یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ پورے سر پر بال رکھا جائے، پورے سر پر بال رکھا جائے، یا سب کے سب جو ہے بنوا دیے جائیں، یا پورا بال بنوایا جائے یا پورا بال رکھا جائے، یا ایک حساب سے برابر رکھا جائے، یعنی کچھ حصہ چھوڑ کر کچھ حصہ رکھ کر، یہ سنت نبوی نہیں ہے، بلکہ سنت نبوی یہ ہے کہ پورا بال جو ہے ایک حساب سے ایک برابر رکھا جائے، ایک طریقے سے جو ہے اس کو رکھا جائے، کچھ حصہ کٹوانا مڑوانا جو ہے اور کچھ حصہ بال میں چھوڑ دینا، یہ جو ہے سنت نبوی نہیں ہے۔ بلکہ میرے مسلمان بھائیوں، اگر اتروانا ہے تو پورا بال اتروایا جائے، یا رکھنا ہے تو پورا بال رکھا جائے، یہ سنت نبوی ہے۔ مگر آج کا فیشن کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا کہ تھوڑے سے بال جو ہے بڑے رکھ لیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد بالکل مہین کر دیا جاتا ہے، یعنی اتار اور چڑھاؤ بنا دیا جاتا ہے، اتار اور چڑھاؤ بنا دیا جاتا ہے۔ یہ سنت نبوی یعنی میرے آقا کا طریقہ نہیں ہے، یہ چیز جو ہے سنت کے خلاف ہے، یہ چیز سنت کے خلاف ہے۔ بلکہ صرف سنت کے خلاف ہی نہیں، بلکہ نصارہ، فساق اور فجار کی یہ مشابہت ہے، یعنی نصارہ جو ہے فساق اور فجار جو ہے اس طریقے کے بال رکھتے ہیں۔ اب مسلمانوں نے جو ہے ان کی مشابہت کرتے ہوئے اس چیز کو اپنے اندر بھی داخل کر لیا ہے، اپنے اندر داخل کر لیا ہے، اور یہ چیز جو ہے سخت ممنوع ہے، یہ چیز سخت ممنوع ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا جس کے سر کا کچھ حصہ بال جو ہے وہ بنا ہوا تھا اور کچھ حصہ جو ہے چھوٹا ہوا تھا، کچھ حصہ بنا ہوا تھا کچھ حصہ چھوٹا ہوا تھا۔ تو میرے آقا نے منع فرما دیا، میرے آقا نے فرمایا کہ اگر بال بنوانا ہے تو پورا بال بنوایا جائے، اور اگر بال چھوڑنا ہے تو پورا بال جو ہے چھوڑا جائے، اور اگر رکھنا ہے تو پورا بال جو ہے رکھا جائے، یعنی کچھ بال بنوا دیا جائے، ایسا نہیں کیا جا سکتا، یعنی کچھ بال بڑے رکھے جائے اور کچھ بال بالکل چھوٹے کر دیے جائے۔ اس طریقے سے جو ہے میرے آقا نے ایسے طریقے کو پسند نہیں فرمایا، بالکل میرے آقا نے منع فرما دیا ہے۔ اب دیکھو میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان جو ہے وہ فرماتے ہیں انگریزی بال رکھنا مکروہ، وہ خلاف سنت اور فساق کا یہ طریقہ ہے، اور ایسا کرنا جو ہے ممنوع ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا امام احمد رضا نے فرمایا انگریزی بال رکھنا مکروہ ہے اور خلاف سنت ہے، اور یہ طریقہ جو ہے فساق کا طریقہ ہے، اور ایسا کرنا جو ہے بالکل منع ہے، یعنی شریعت نے منع کیا ہے کہ اس طریقے سے بال نہ رکھا جائے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آج کل بعض نوجوان جو ہے فیشن کے طور پر بڑے بڑے بال رکھتے ہیں،
کچھ لوگ جو ہے بڑے بڑے بال رکھتے ہیں فیشن کے طور پر، ان کو جو ہے شریعت کا مسئلہ یہ یاد رکھنا چاہیے تاکہ جو ہے ان کا رکھنا جو ہے وہ گناہوں کا سبب نہ بن جائے۔ اب بڑے بال اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے نصف کان سے کندھوں تک بال بڑھانا جائز ہے، یعنی نصف کان تک یا کندھوں تک جو ہے آدمی بال رکھ سکتا ہے بڑا، یہ چیز شریعت میں جائز ہے۔ اور اس سے زیادہ یعنی اگر کندھے سے زیادہ کوئی رکھتا ہے، مرد اگر کندھے سے زیادہ رکھتا ہے تو یہ چیز حرام ہے، یہ چیز مرد کے لیے حرام ہے کہ اگر وہ کندھوں سے بھی زیادہ بڑا بال رکھتا ہے۔ نصف کان تک یا کندھے تک بال رکھنا شریعت کے اندر جائز کہا گیا ہے، اور سنت کے مطابق اگر وہ اس طریقے سے رکھتا ہے تو اس کو ثواب بھی ملے گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محقق بریلوی سے اسی کے تعلق جو ہے سوال کیا گیا کہ ایسا بال رکھنا، کتنا بڑا بال رکھنا چاہیے؟ تو آپ نے بتایا کہ نصف کان سے کندھوں تک بڑھانا شرعاً جائز ہے اور اس سے زیادہ بڑھانا مرد کو حرام ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے بتایا کہ مرد جو ہے نصف کان سے کندھوں تک بڑھا سکتا ہے، یہ چیز بال جو ہے شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، یہ چیز شریعت کے اندر جائز ہے۔ مگر اب مرد جو ہے کندھوں سے بڑا بال جو ہے اگر رکھتا ہے تو وہ فعل حرام کرتا ہے، فعل حرام کرتا ہے۔ اب جیسے کچھ لوگ جب بڑا بال رکھتے ہیں تو اس کو چوٹی باندھتے ہیں، چوٹی بھی کچھ لوگ باندھتے ہیں جب بڑا بال رکھتے ہیں، تو مرد کو چوٹی رکھنا، چوٹی باندھنا جو ہے حرام ہے، مرد کو چوٹی باندھنا جو ہے حرام ہے۔ اور اگر کوئی چوٹی باندھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، اگر کوئی چوٹی باندھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، بلکہ میرے مسلمان بھائیوں حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ایسے مردوں پر جو عورتوں سے مشابہت رکھتے ہیں اور ایسی عورتوں پر جو مردوں سے مشابہت کرتی ہیں، یعنی اس مرد پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے جو مرد جو ہے عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ جیسے مرد کے لیے صرف کندھے تک بال رکھنے کی شریعت کے اندر اجازت ہے، اب کندھے سے بڑا بال رکھنا یہ عورتوں کا طریقہ ہے، یہ عورتوں کے لیے شریعت نے حکم دیا ہے کہ وہ بڑا بال رکھیں، جتنا بڑا رکھنا چاہتی ہیں وہ رکھ سکتی ہیں۔ تو اب کوئی مرد جو ہے عورت کی مشابہت اختیار کر کے کندھے سے بڑا بال رکھتا ہے تو اس نے جو ہے عورتوں کی مشابہت اختیار کی، اور ایسے شخص پر جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی لعنت، اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ یا کوئی عورت جو ہے مرد کی مشابہت اختیار کرتی ہے، اب جیسے مرد پینٹ اور شرٹ پہنتا ہے، مرد پینٹ اور شرٹ پہنتا ہے، یہ خاص مردوں کا لباس ہے، یہ خاص مردوں کا لباس ہے۔ اب کوئی اگر اپنی بیٹی کو، اپنی لڑکی کو پینٹ یا شرٹ پہناتا ہے اور اس کی عمر جو ہے ابھی کم ہے، یعنی وہ نابالغ ہے، ابھی وہ نابالغ ہے، تو اس کا گناہ، پہنانے کا گناہ جو ہے اس کے والدین کے کھاتے میں لکھا جائے گا، اور اگر وہی بچی، وہی لڑکی جو ہے بالغ ہے تو گناہ جو ہے اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اگر پہنانے والا اس کا باپ ہے یا اس کی ماں ہے اور بچی نابالغ ہے تو ماں باپ پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوتی ہے، اور پہننے والی بچی اگر بالغ ہے تو اس کے اوپر جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوتی ہے۔ اب جیسے ایک نیا فیشن آ گیا، ایک نیا فیشن یہ آ گیا کہ بڑے بڑے بال رکھ کر لوگ، وہ جو بچیاں لگاتی ہیں اس کو کیا بولتے ہیں،
ہیئر بینڈ، اب مردوں نے اس کو بھی اختیار کر لیا، لڑکوں نے، نوجوان لڑکوں نے اس کو بھی اختیار کر لیا۔ اب یہ چیز جو ہے عورتوں کے لیے ہے، یہ چیز عورتوں کے لیے ہے۔ اب اگر کوئی لڑکا عورت کی مشابہت اختیار کر کے اس چیز کو استعمال کرتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوتی ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ہنسنے والی بات نہیں ہے، یہ بہت ہی باریک مسئلہ ہے۔ اگر آدمی اس کو نہیں سمجھے گا تو زندگی بھر جو ہے وہ لعنتوں میں گرفتار رہتا، اور لعنت میں گرفتار ہونے کی وجہ سے سب سے بڑا آدمی کا نقصان کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ اس کے رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اس کے رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے گھروں میں جو ہے رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا ہے، اس کے گھر میں رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا ہے۔ اگر رحمت کا نزول نہیں ہوگا تو کبھی بھی گھر والے جو ہے خوشحال نہیں رہیں گے، کبھی بھی گھر والے خوشحال نہیں رہیں گے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، بال بالکل بنوانا، بالکل بال بنوا لینا، جس کو ہم اور آپ اپنی زبان میں ٹکلا کہتے ہیں، اب اس کا کتنا فائدہ ہے؟ اب حدیث پاک، دو حدیث پاک صرف میں پڑھتا ہوں۔ میر سید عبد الواحد بالغرامی علیہ الرحمہ جو ہے، انہوں نے اپنی کتاب جو ہے سبع سنابل شریف صفحہ نمبر 125 پر، جو میرے پاس موجود ہے 125 پر یہ حدیث پاک جو ہے موجود ہے کہ خلفائے راشدین اور دوسرے تمام صحابہ ہمیشہ جو ہے بال کو بنوایا کرتے تھے، اور ایسے ہی تمام ائمہ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، اور اس طریقے سے دیگر مشائخ جو ہے اکثر بال کو بنوایا کرتے تھے۔ تو اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہمیشہ اکثر بالوں کو بنوایا کرتے تھے، اللہ کے خوف سے بنوایا کرتے تھے، اللہ کے خوف سے۔ وہ خوف کیا ہے؟ وہ خوف یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو غسل کے وقت جو ہے کوئی بال بھیگنے سے نہ رہ جائے، کیونکہ اگر ایک بال بھی غسل کے وقت آپ کے جسم کا ایک بال نہیں بھیگا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ کا خوف ان کے دل میں تھا، اس لیے وہ بال کو جو ہے ہمیشہ بنوا کر رکھتے تھے۔ اور دوسری وجہ جو ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ سر کا مسح جو ہے یہ فرض ہے، سر کا مسح فرض ہے، تو بال بنوا کر جتنا اچھا سر کا مسح ہو جاتا ہے، بال ہونے پر اتنا اچھا مسح نہیں ہوتا، اتنا اچھا مسح نہیں ہوتا۔ ہمارے بزرگوں کا جو ہے کام بھی حکمت سے بھرا ہوتا تھا۔ اب حدیث پاک سنیں، پاک میں وارد ہے کہ کسی شخص نے جو ہے سر بنوایا، یعنی سر کے تمام بالوں کو چھلوا دیا، تو اس شخص کی موت کی تلخی جو ہے قبر کا عذاب اور قیامت کا خوف جو ہے نہ ہوگا۔ یعنی جو بال بنواتا ہے وہ موت کی تلخی سے بھی بچ جائے گا، قبر کے عذاب سے بھی بچ جائے گا، اور قیامت کے دن جو خوف ہوگا اس سے بھی وہ بچ جائے گا۔ اور ایسے شخص کو انبیاء کرام کے ساتھ جو ہے قبر سے اٹھایا جائے گا، ایسے شخص کو انبیاء کرام کے ساتھ قبر سے اٹھایا جائے گا، اور رسولوں کے پاس اسے جگہ دی جائے گی، اور اسے رسولوں کے پاس جگہ دی جائے گی، اور اس کے سر سے جتنے بال جدا ہوں گے، اس کے سر سے جتنے بال جو ہے جدا ہوں گے، ہر بال کے عوض میں ایک فرشتہ پیدا کیا جائے گا، ہر بال کے عوض میں ایک فرشتہ پیدا کیا جائے گا، اور وہ قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتا رہے گا۔ یعنی جب ہم دنیا میں بال بنواتے ہیں تو اس بال کے عوض میں جو ہے اللہ تعالی ہر بال کے عوض میں ایک فرشتے کو جو ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ فرشتہ جو ہے اس کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ جس کے بال کے عوض میں وہ پیدا ہوا ہے اس کے لیے جو ہے استغفار کرے،
اس کے لیے استغفار کرے۔ اور دوسری حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الہی یعنی میرے آقا نے دعا کی، الہی سر مڑانے والے کی بخشش فرما، الہی سر مڑانے والے کی بخشش فرما۔ صحابہ نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ بال قطرنے والے کی بھی، یعنی جو ایک تو مڑوانا ہے مطلب بالکل ختم کر دینا، ایک ہوتا ہے قطرنا یعنی بالکل بال کو جو چھوٹا کر لینا، بالکل ختم نہ کرنا، بال کو چھوٹا کر لینا۔ تو میرے آقا نے دعا فرمائی کہ مولا جو بال مڑواتا ہے اس کی بخشش فرما۔ پھر صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس شخص کے لیے بھی دعا کر دیں جو بال قطرتا ہے۔ تو پھر میرے آقا نے دعا فرمائی، الہی سر مڑانے والے کی مغفرت فرما۔ پھر صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ بال قطرنے والوں کی بھی مغفرت کی دعا کر دے۔ تو میرے آقا نے پھر فرمایا، اور بال قطرنے والے کی بھی مغفرت فرما۔ یعنی پہلے میرے آقا نے 2 مرتبہ بال مڑانے والے کے لیے مغفرت کی دعا کی، تیسری مرتبہ جو ہے تب میرے آقا نے بال قطرنے والے کی مغفرت کی دعا کی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، بال بھی رکھا جائے تو شریعت کے آئینے میں دیکھ کر رکھا جائے، یعنی شریعت کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے رکھا جائے، اور مغربی تہذیب کو بالکل جو ہے نہ اپنایا جائے، کیونکہ ہمارے پاس قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، ہمارے پاس جو اسلام ہے وہ مکمل اسلام ہے، ہم کو کسی اور کی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے آقا نے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک، پیدائش سے لے کر ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کی گہرائی تک، صرف قبر کی گہرائی تک ہی نہیں بلکہ جنت تک جو ہے تمام عمل میرے آقا نے سکھا دیے ہیں کہ تم کو کس طریقے سے زندگی گزار کر جنت میں جانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔